وہ جی آئی ٹی جو ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ غلام محمد ڈوگر جو ہے نا وہ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ غلام محمد ڈوگر جو ہے اس کی کتنی متنازعہ جو ہے وہ پوزیشن ہے، اور اس آدمی کو جے آئی ٹی کا سربراہ بنایا، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوئی، ابھی تک میڈیا میں پیش نہیں ہوئی، ابھی تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور فواد چودھری صاحب کو وہ پوری رپورٹ مل گئی ہے. بھائی بتائیں کہ وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ عدالت میں رپورٹ پیش کرتی، وہاں سے کچھ کی کاپی لے لیتا. یہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ یہ دراصل دیکھیں یہ واقعہ جو ہے، یہ وہ جو ملزم ہے نوید بشیر، اس کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور دوسرا تیسرا ملزم نہیں ہے، اور یہ سنگل فائرنگ کا واقعہ ہے، اور وہ بندہ ریلیجسلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھا، اور وہ سیلف موٹیویٹڈ تھا، کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے. اس نے جو بیان دیا ہے وہ 100% درست ہے. یہ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کر لیں، جتنی مرضی جو ہے یہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے اس سے بھی اور زیادہ جانبدار آفیسرز کی بنا لیں، یہ نہ دوسرا ملزم اس میں ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا ڈال سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کو ایک ایسی سٹوری کے طور پہ سامنے لائیں قوم کے سامنے کہ اس کا کوئی سرا ملے ہی نہ، اور آنے والے وقتوں تک یہی بات ہوتی رہے کہ جی پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں کون تھا. اس وقت کی جو ہے وہ ایک نہیں 20 فوٹیج جو ہے وہ موجود ہیں. ایک ہی بندہ ہے جس نے جو ہے وہ اپنا پسٹل نکال کے وہاں پہ فائرنگ کی ہے. اس کے بعد انہی کے ورکر نے اس کو دبوچا ہے، اسے پکڑا ہے اور پولیس کے حوالے کیا ہے. کنٹینر سے ایک گولی چلی ہے اور وہ سیدھی جا کے جو ہے وہ معظم کو لگی ہے. اس گولی کی ڈائریکشن یہ ہے، جو فورنزک رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں. یہ اس سے جو ہتھیار نوید کے پاس تھا اس کا فائر معظم کو نہیں لگا، وہ فائر جو ہے وہ اس کے گارڈ کا لگا ہے. اور جب اس کے گارڈ کا لگا ہے تو بالکل اس گارڈ کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے. اور اس میں اگر اسی پاداش میں یہ جو فراڈیے ہیں، ایک فراڈی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے کپڑوں سے 4 گولیاں برآمد ہوئی ہیں. بھئی تمہارے کپڑوں سے وہ 4 گولیاں جو ہیں وہ کیا وہ ٹافیاں تھیں، وہ آپ کے کپڑوں سے برآمد ہوئی ہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے جی مجھے 4 فائر لگے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مجھے 8 فائر لگے ہیں. یعنی اس کے پسٹل سے جو فائر نکلے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 7 یا 8 ہے، اور یہ ان کو جو گولیاں لگی ہیں وہ میرا کو 30-35 لگی ہیں. اور وہ سارا جو ہے وہ سارا فراڈ ہے. اس وقت کی فوٹیج جو ہے وہ تمام اینگل سے جو ہے وہ موجود ہے. اگر وہاں پہ کوئی اور آدمی ہوتا تو لازمی جو ہے اسی وقت جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آتا اور پکڑا بھی جاتا. انہوں نے پھر کر دیا ہے، شوشن چھوڑ دیا ہے تحریک کا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کا؟ کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی مہنگائی کے خلاف، حکومت کے خلاف، پھر انہوں نے شوشن چھوڑ دیا ہے. تو یہ ہر کچھ ہفتے بعد جو احتجاجی تحریک ہے یہ ملک کی معیشت کو، کیونکہ این ایس اے کی جو رپورٹ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس میں واضح کہا گیا کہ معیشت اور اس کا آپس میں چوری چاوری کے ساتھ ہے جو استحکام ہے ملک میں. اس طرح کی جو تحریکیں ہیں جاری ہے تو استحکام کو خراب کر رہی ہے. دیکھیں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے. اس آدمی نے 4 سال سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اور وہ عدم استحکام اس کے اپنے جو ہے وہ اعمال تھے کہ اس نے ایک جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف مہم شروع کی کہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور سیاسی جو ہے وہ فضا کو جو ہے وہ خراب کیا، اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوئی. ساتھ ہی جو ہے اس نے ایسی معاشی پالیسیاں بنائیں جس کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی ملک جو ہے وہ نقصان میں گیا. اب اس کو جو موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے. یہ ڈیفالٹ کی جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے باقاعدہ یہ کمپیننگ کر رہا ہے ہر طرف جو ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کی کمپین جو ہے یہ ملک دشمنی پہ جو ہے وہ مبنی ہے. قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے سدباب کرنا چاہیے.
ورنہ اگر اس فتنے کو موقع ملا تو یہ اس قوم کو جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار کر دے گا. راز صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی جتنی بھی کرپشن ہے، جتنی کرپشن کی آپ باتیں کرتے ہیں، اس کا ایک مرکزی کردار ہے، اس کا نام شہزاد اکبر ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کی واپسی کے لیے اور اس کے ساتھ جو لوگ سرو کرتے رہے ہیں، اس کرپشن کا جو حصہ رہے ہیں، وہ بھی اس وقت آپ کی حکومت کے ساتھی بھی ہیں، ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ صوبوں میں لگے ہوئے ہیں، وفاق میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پلان چھاپ ہو رہا ہے سر. دیکھیں اس میں جو بھی یعنی یہ توشہ خانہ کیس ہے یا وہ فارن فنڈنگ کیس ہے یا وہ جو القادر ٹرسٹ اور اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وائٹ کالر کرائم ہے، انویسٹیگیشن اور جو انکوائریز ہیں اس میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں جیسے جیسے وہ رائپ اپ ہوں گی، اور وہ رائپ اپ بھی ہونے کو ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کو جو اتنی جلدی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ بس دن نہ چڑھے تو الیکشن ہو جائے، تو اس میں چاہتا ہے یہ یہی ہے کہ میں اس انجام سے محفوظ ہو جاؤں جو اپنا انجام جو ہے اسے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان حکومت کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو پاکستانی سفارتخانے پر جو حملہ کرنے والے دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں. کیا سرکاری طور پر کیا افغانستان حکومت نے پاکستان حکومت سے اس طرح کی سرکاری رابطے میں یہ تصدیق کی ہے ان دہشت گردوں کی ہلاکت کی؟ دیکھیں اس میں انفارمیشن تو دی گئی ہے، لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے جب تک ویریفیکیشن کا مرحلہ عبور کر کے نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس کو ایک انفارمیشن کے طور پہ ہی جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ان کا یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہاں پہ جو بھی پاکستان سمیت باقی جو بھی سفیر اور ایمبیسڈر صاحبان ہیں ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے. رانا صاحب جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس کی جو ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے، دہشت گرد جو کاروائیاں ہیں وہ بڑی ہیں. موجودہ جو حکومت ہے یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے اوپر بھی وہاں پہ حملہ کیا گیا، آج چل اس کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن کیا طالبان حکومت کے ساتھ کوئی فائنل اسٹیج پہ بات چیت چل رہی ہے؟ اگر یہ سلسلہ نہ ہوگا تو حکومت پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ایک عمومی جو ایک اجتماعی آپ کہہ لیں کہ جو بات کا تاثر ہے وہ تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ایک پالیسی وضع ہوئی تھی جس کو پارلیمنٹ کو بھی بریف کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے ہی اس بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. تو وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی خیر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے، تو وہ انگیجمنٹ کی گئی اور اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوئے. لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہی کی گئی تھی، لیکن بہرحال اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے. تو اس لیے فردر مذاکرات جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اس وقت جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اس مرتبہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ریزالو تو یہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے آگاہ کیا کہ اس وقت عمران خان پر جو ہونے والا حملہ ہے وہ صرف ٹراما ہے، صرف ایک ہی شخص نوید جو اس میں ملوث تھا.